بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعرات ایک ریڑھی والا گلاب کے پھول بیچنے آتا تو اماں اس سے سارے پھول خرید لیتی۔ میں اماں سے پوچھتی تو کہتی تمہارے ابا مرنے والے ہیں تو ان کی قبر پہ رکھوں گی۔ اماں کی بات مجھے سوچ میں ڈال دیتی کیونکہ ابا بالکل تندرست تھے اور اماں سے بہت محبت کرتے۔ کمرے کے کونے میں پھولوں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ اماں کسی کو بھی پھولوں کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ چوری چھپے میں نے پھولوں کو ہاتھ لگایا تو روح لرز گئی۔ پھولوں کے اندر میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ابو ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ ہمارا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا تھا۔ میری امی بہت عبادت گزار، ہر ایک سے بھلائی کرنے والی اور ایک پارسا خاتون تھی۔ میرے دل میں میرے ماں باپ کے لیے بہت عزت تھی۔ میری زندگی کے 19-20 سال بڑے ہی پرسکون اور صبر و شکر کے ساتھ گزرے، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلنے لگا۔ کرونا کی وبا ہر سو پھیلنے لگی، جس سے ابو کے کام میں بھی کافی دشواری آنے لگی۔ ہمارے ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میرے ابو ایک خاموش طبیعت اور کم گو انسان تھے اور ان کی یہی عادت مجھے بہت اچھی بھی لگتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہماری زندگیاں بھی بدلنے لگی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ آگے جا کر مجھے یہ سب دیکھنے کو بھی ملے گا جو میں نے خوابوں میں بھی سوچ نہیں رکھا تھا، وہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ چکا تھا۔ ہمارے محلے میں کچھ ہی عرصہ پہلے ایک پھول بیچنے والا آنے لگا جو روز تازے تازے خوشبودار سرخ و سفید پھول لے کر آتا تھا۔ شروع میں لوگ اس سے روز پھول خریدتے۔ ایک بار میری امی بھی اس سے کچھ پھول خرید کر لائی۔ وہ ان پھولوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ میں سمجھی شاید پھولوں کی مہک اور تازگی نے ان کی طبیعت کو خوشگوار بنا دیا ہے۔ اس کے بعد وہ پھول والا روزانہ کے معمول پر آنا بند ہو گیا۔ وہ اب ہر جمعرات کو ہمارے محلے میں آتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں صحن میں بیٹھی پرات میں چاول ڈالے انہیں صاف کر رہی تھی جب میری امی بڑی سی کالی چادر میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ عموماً وہ باہر جاتے وقت دوسری چادر لیا کرتی تھی، مگر آج جو چادر امی نے کر رکھی تھی اس نے امی کو پوری طرح ڈھک رکھا تھا۔ وہ جلدی سے اندر آئی۔ میں نے ان سے پانی کا پوچھا مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ امی کے دائیں ہاتھ میں کچھ موجود ہے، کیونکہ وہاں سے چادر کافی ابھری ہوئی تھی۔ میں پوچھنے ہی والی تھی کہ امی جلدی سے ہمارے گھر کے پچھلی طرف بنے اسٹور روم میں چلی گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیل گئی، جیسے سونگھ کر دل و دماغ تر و تازہ ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ اتنی تیز اور زیادہ خوشبو وہ بھی میرے گھر سے کیسے آ رہی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی پھولوں کے باغ میں کھڑی ہوں جہاں ہر طرف انگنت پھول ہی پھول ہوں۔ مجھے تجسس ہوا اور میں پرات وہیں رکھ کر امی کے پیچھے اسٹور روم کی جانب گئی۔ وہاں جا کر کیا دیکھا کہ اسٹور روم میں ایک کونے میں امی کھڑی تھی۔ میں جب ذرا نزدیک گئی تو کمرے کے کونے میں بہت سارے پھول پڑے تھے جو بالکل تازہ اور خوشبودار تھے۔ وہ پھول تعداد میں بہت زیادہ تھے، اتنے زیادہ کہ جیسے کسی کی بارات پر وارنے کے لیے منگوائے جاتے ہوں۔ وہ ڈھیر نما پھول دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ اتنے سارے پھول کیوں لائے ہیں، جس پر وہ پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر جو بولی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نہ رہی۔ میرے پوچھنے پر وہ بولی کہ یہ پھول تمہارے ابو کے لیے لائی ہوں۔ میں نے آنکھیں اسکیٹر کرنا سمجھی سے امی کو دیکھا۔ ابو کے لیے کیوں لائی تھی؟ کیا ابو پھول بیچا کریں گے اب؟ اس پر امی بولی کہ نہیں، یہ تمہارے ابو کی قبر پر رکھنے کے لیے ہیں۔ یہ الفاظ میرے کانوں کو سن کرنے لگے تھے، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے کپ کپاتی آواز سے امی سے پوچھا کہ ابو کی قبر کے لیے؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میرے ابو تو زندہ ہیں۔ اس بات پر امی بولی کہ تمہارے ابو مرنے والے ہیں، انہیں کی قبر پر رکھنے کے لیے لائی ہوں۔ یہ کہہ کر امی بولی کہ اب اسٹور روم کو بند کر دو، آئندہ یہاں کی ساری صفائی میں خود کیا کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر لے گئی۔ میرا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ امی کو کیسے پتا کہ ابو مرنے والے تھے؟ کیا انہوں نے کہیں سے حساب کروایا تھا یا وہ نجومی سے مل کر آ رہی تھی؟ یہ تمام سوچیں میرے دماغ میں بار بار آ رہی تھی۔ تبھی شام ہوئی اور ابو ہنستے مسکراتے گھر داخل ہوئے۔ آج اچھی کمائی ہوئی تھی تو وہ میرے اور امی کے لیے سموسے اور کچوریاں لائے تھے۔ ان کی اس محبت کو دیکھ کر میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ نہ جانے کل کیا ہونے والا تھا، مگر میں نے ضبط کیے رکھا۔ میری امی بھی بالکل ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے سب معمول کے مطابق ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا۔ میرا ذہن اب معاف رہنے لگا تھا۔ ایک دو بار کوشش کی کہ امی سے پوچھوں آخر انہیں کس نے بتایا کہ ابو کے بارے میں،
پچھلے دنوں جب ابو بیمار تھے تو امی انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے جایا کرتی تھی، تو کیا ان کی رپورٹس میں کوئی بیماری ظاہر ہوئی تھی جو اس قدر مہلک تھی کہ امی یہ سب کر رہی تھی؟ مجھے امی پر بھی ترس آنے لگا۔ کتنی مضبوط تھی وہ، یہ شاید مضبوطی دکھا رہی تھی۔ ابو کے جیتے جی وہ ان کی قبر کے لیے پھول لے آئی تھی۔ 2-3 دن گزرے اور امی ایک دن اسٹور روم میں گئی، میں خاموشی سے باقی گھر کے کام نپٹا رہی تھی، وہ پھر میرے پاس آئی۔ آج پھر انہوں نے وہی بڑے چادر لے رکھی تھی۔ وہ مجھے باہر جانے کا بتا کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تھوڑا عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ امی نے پھر اپنی چادر کے نیچے ہاتھ میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ میں نے سارے کام نپٹائے اور اسٹور روم کی جانب گئی، مگر یہ کیا، اسٹور روم کے اس کونے میں آج پھول نہیں پڑے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی، آخر وہ پھول گئے کہاں؟ پھر سوچا کہ شاید مرجھا گئے ہوں گے۔ یہ پھول پلاسٹک کے تو تھے نہیں جو سدا تازہ رہتے، مگر جب امی نے ان پھولوں کو پھینکنا ہی تھا تو وہ لائی کیوں؟ اب مزید سوالوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی۔ شام ہونے کو تھی جب امی گھر واپس آئی۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو امی نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔ وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ ان کی بڑی چادر میں ان کے ہاتھ پھر سے کسی چیز کے ہونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں گئی تھی، جس پر وہ بولی کہ پاس کی صدیقہ آنٹی کے ہاں گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں 2-3 شاپر تھے جو فروٹس اور کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے ہوئے تھے۔ آج سے پہلے ہمارے گھر میں اتنی چیزیں ایک ساتھ کبھی نہیں آئی تھی۔ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ میں نے امی سے استفسار کیا کہ یہ سب اشیاء وہ کہاں سے لائی اور اتنے پیسے کہاں سے آئے ان اشیاء کو خریدنے کے لیے؟ اس پر امی نے پہلے بات گول کر دی اور پھر بولی کہ میں نے ابو کے دیے ہوئے پیسے جوڑ کر رکھے تھے، انہی میں سے کچھ پیسے سے یہ سب لائی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن حیرت کا ایک اور جھٹکا مجھے تب لگا جب امی کا چھوٹا سا بٹوا زمین پر گرا۔ اس کی زپ ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی زمین پر امی کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا، ہزار ہزار کے کئی نوٹ زمین پر پتوں کی طرح بکھر گئے۔ میں ششدر رہ گئی۔ امی نے فوراً ان پیسوں کو اٹھا کر واپس اپنے بٹوے میں ڈالا اور مجھے اچھی سی چائے بنانے کو کہا۔ میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ چائے بناتے ہوئے مجھے کچھ یاد آیا۔ چائے کپ میں ڈال کر میں واپس امی کے پاس گئی۔ وہ مجھے آج کافی خوش لگ رہی تھی۔ ان کی خوشی کی وجہ کیا تھی، یہ میں جاننا چاہتی تھی۔ میں نے چائے کا کپ انہیں تھمایا اور خود بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آخر مجھے اسٹور روم میں پڑے ہوئے پھولوں کا ڈھیر یاد آیا۔ میں نے چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتار کر پوچھا کہ امی وہ پھول کہاں گئے جو اسٹور روم میں آپ لائی تھی؟ امی کا منہ کی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے کچا چبا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور غصے سے بولی کہ جب منع کیا تھا کہ میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، پھر تم کیوں گئی؟ ان کا یہ غصہ مجھے عجیب لگا۔ بھلا میں اپنے ہی گھر کے کمرے میں نہیں جا سکتی؟ میں نے بات ٹال مٹول کرتے ہوئے کہا کہ چادریں نکالنے گئی تھی تو پھولوں کی طرف دھیان گیا، جس پر امی نے مجھے اچھی خاصی سنا ڈالی۔ اس بیچ میں اٹھا کر کچن میں آ کر برتن دھونے لگی۔ امی نے اس قدر باتوں میں الجھا دیا تھا کہ میرا سوال تو کہیں بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ اسٹور روم میں پڑے وہ پھول کہاں گئے تھے، اس بات کا جواب تو امی نے دیا ہی نہیں تھا۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیسے میں پتہ لگاؤں، آخر کیسے۔ آج پھر جمعرات تھی۔ امی پھر باہر گئی اور واپسی پر پھولوں سے بھرا ہوا ایک پورا ٹوکرا لے کر گھر واپس آئی۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی جب مجھے پھولوں کی سحر زدہ خوشبو آئی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکلی۔ آج تو امی ایک بڑا ٹوکرا پھولوں کا اٹھا کر لے آئی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ آج پھر اور پھول لے آئی ہیں آپ، جس پر امی بولی کہ ہاں تمہیں بتایا جو ہے، ایک دفعہ تمہارے ابو مرنے والے ہیں، انہیں کی قبر پر رکھنے کے لیے لائی ہوں۔ اپنے باپ کی بار بار مرنے کی بات سن کر میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، مگر میری زندگی میں نہ جانے یہ کیا راز آگے تھے۔ بھلا ایک جیتے جاگتے انسان کو میری امی کیوں مرا ہوا کہہ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کی قبر کے لیے پھول بھی لے کر آ رہی تھی؟ کیا امی کی روح نہیں کانپتی تھی؟ وہ اپنے شریک حیات جن کے ساتھ وہ زندگی کے 23-24 سال گزار کر آئی تھی، آج ان کی قبر کے لیے پھول لا رہی تھی، جبکہ وہ حیات ہمارے لیے اس شدید گرمی میں کما کر لا رہے تھے۔ مجھے ایک دم سے دل میں نفرت محسوس ہونے لگی تھی، وہ بھی اپنی سگی ماں کے لیے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے جا کر لڑوں اور پوچھوں کہ وہ کیسے ایک زندہ شخص کی قبر کے لیے پھولوں کا انتظام کر رہی تھی۔ اگر انہیں کوئی بیماری ہے یا وہ ہمیں چھوڑ کر جانے والے تھے تو وہ ان کے لیے دعا کرواتی۔ دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے، کیا انہیں یہ خبر نہ تھی کہ موت کا وقت اٹل ہے؟
पिछले एक हफ्ते से वो 2 बार फूल ला चुकी थी। अगर इस दौरान मैं ही मर जाती तो, मगर मैं ये सब उन्हें नहीं कह सकती थी क्योंकि वो मेरी माँ थी। मगर मेरे दिल में अब अजीब तरह के विस्वसे आने लगे, जैसे कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है। मैं इन फूलों के पास जाना चाहती थी, इन फूलों को महसूस करना चाहती थी, और मैं अब ऐसे ही मौकों की तलाश में थी कि किसी तरह अम्मी बाहर जाए और मैं इन फूलों तक पहुंचूं। एक दिन अम्मी दोपहर के वक्त सो रही थी। मुझे किसी तौर भी चैन नहीं आ रहा था, जैसे बहुत कुछ था जो उलझा हुआ था। मैं सच जानना चाहती थी। अम्मी को सोता पाकर मैं बगैर कोई चाप पैदा किए उठी और स्टोर रूम की जानब जाने लगी। आहिस्ता से मैंने स्टोर रूम के दरवाजे को धकेला, मगर ये क्या, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। मुझे बहुत उलझन हुई। मैंने ताले को खींचा, शायद किसी तरह वो खुल जाए, मगर बेसूद। आखिरकार बेबस होकर मैं जो ही पीछे मुड़ी तो सामने अम्मी कमर पर हाथ रखे खड़ी मुझे ही देख रही थी। उन्हें खड़ा देखकर मैं हिचकिचाई हुई जमीन की तरफ देखने लगी। वो मुझे बोली कि पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, आखिर मेरी ही बेटी हो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं खामोश रही और फिर कुछ लम्हों बाद बोली कि आखिर वो क्यों ऐसा कह रही हैं, क्यों कमरे को ताला लगा कर रखा है, आखिर क्यों। मगर मुझे कोई जवाब ना देती हुई वो मुझे डांट डपट कर वहां से ले गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मुझे इन सब बातों ने काफी परेशान करके रख दिया था। मेरा दिल चाहा कि मैं सब कुछ अब्बू को बता दूं, आखिर उन्हें भी तो पता चले इस घर में क्या हो रहा है। मगर अम्मी शायद मेरा इरादा भाप चुकी थी। वो हमेशा हमारे साथ रहती, कभी ऐसा मौका ही ना आने देती कि मैं अब्बू से इस बारे में बात कर सकूं। एक दिन तो अम्मी ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि खबरदार, जो अब्बू को कुछ भी बताने की कोशिश की हो तो, वरना अपनी मौत की खबर सुनकर वो मरने से पहले इस खौफ से ही मर जाएगा, वो मरने वाला है। मैं फिर से सहम गई। खाना पीना तो जैसे मुझ पर हराम हो गया था। हमारे हालात पहले से तो बेहतर हो चुके थे, जिसकी वजह से सिर्फ अब्बू की कमाई नहीं बल्कि अम्मी का आए रोज वो भरा हुआ बटुआ भी था, जिसमें बहुत सारे 1000 के नोट हर वक्त पड़े रहते थे। सारी बातें एक तरफ, मगर अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरी हर जरूरत को पूरा कर रही थी। बस उन्हें मसला तो इस बात से कि मैं इस कमरे तक ना जाऊं और इनसे फूलों का तज़किरा तो बिल्कुल भी ना करूं। मुझे भी लगा कि शायद ऐसे कुछ नहीं होगा। मुझे अब अम्मी को एतमाद में लेना होगा, तभी हकीकत मुझ तक पहुंच सकती है। आखिरकार मैंने दोबारा स्टोर रूम की जानब कदम भी नहीं रखा। मैं मामूल के मुताबिक रहने लगी, गोया मुझे कुछ पता ही ना हो। वो इस बीच हर जुमेरात को 3 बार फूल ला चुकी थी और मेरे सामने ला चुकी थी, मगर मैंने देख कर भी नजरअंदाज कर दिया, गोया मैंने कुछ भी देखा ना हो। अम्मी बहुत खुश रहने लगी थी। इतना खुश मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। अब तो वो अब्बू के आने पर भी रस्मी बातें करके खामोश हो जाया करती थी, बस अपने ही ख्यालों से खोई रहती, और जब भी मौका मिलता वो बटुआ खोलकर पैसे गिनती रहती। ये पैसे कहाँ से आते थे, कौन दे रहा था अम्मी को, मैं समझने से कासिर थी, मगर मैं जानना चाहती थी। मुझे अम्मी की आंखों में अब लालच और हर्ष नजर आने लगा था। जब से इनके पास पैसे आए थे इनकी आंखों में चमक आ गई थी, और वो चमक पैसों की चमक थी। मैं बस खामोशी से सब देख और महसूस कर रही थी। मेरे दिल में अब अम्मी के लिए कोई खास जज्बात बाकी नहीं रहे थे। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगता। एक दिन अम्मी कह गई तो मैंने मौका देखकर फौरन स्टोर रूम का रुख किया, मगर वहां ताला लगा था। आज किसी भी हाल में मैंने वो दरवाजा खोलना था। मैं वापस कमरे में आई और अम्मी का बिस्तर छानने लगी। तकिए, चादर, दराज, मुख्तसिर, हर वो जगह जहां मुझे लगता कि अम्मी जरूर चीजें रखती है। मैंने चाबी ढूंढने की कोशिश की। बिलाखिर 2 घंटे की मेहनत के बाद मुझे चाबी मिल ही गई। मैंने जल्दी से जाकर ताला खोला और अंदर दाखिल हुई। फूलों की भीनी भीनी खुशबू कमरे में अभी भी फैली हुई थी। मैं खुशबू की सिमत चलती हुई वहां तक पहुंची जहां फूल रखे गए थे। फूल ताजा नहीं रहे थे, जरा मुरझा से गए थे, मगर इनकी खुशबू अभी भी बरकरार थी। न जाने क्यों, मगर मुझे अपने वजूद में कपकपी सी महसूस हुई। मैं घंटों के बल वहां फूलों के पास जमीन पर बैठी। मैंने अभी एक फूल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मेरे बाजू को किसी ने जोर से पकड़कर झटका और पीछे की जानब खींचा। मैं हड़बड़ाकर पीछे की जानब गिर गई और इसी लम्हे मेरे गाल पर एक जनाटेदार थप्पड़ लगा। मैंने जब सामने देखा तो अम्मी गुस्से से मुझे देख रही थी और कहने लगी कि तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, फिर किस लिए यहाँ आई तुम। आज पहली बार अम्मी मुझ पर इतनी ज्यादा गुस्सा हुई थी और थप्पड़ भी मारा था। मैंने रोते हुए इनसे पूछा कि बताएं आखिर क्या है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, क्यों आप इन फूलों को छूने नहीं देती, ऐसा क्या है इनमें। मैं जिस तरह पूछ रही थी अम्मी घबरा गई। इनके चेहरे पर गुस्से की जगह जरा परेशानी और घबराहट आई।
گویا کوئی بہت اہم راز آج کھلنے والا تھا، مگر امی نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں گرتے گرتے بچی۔ امی کے اس رویے نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میں نے اس دن کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا اور کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ایک بار پھر جمعرات آ چکی تھی اور معمول کے مطابق امی پھر پھولوں کا ڈھیر لے کر آ چکی تھی۔ ان پھولوں کو اسٹور روم میں رکھ کر امی میرے پاس آئی اور لاڑ پیار سے بلانے لگی۔ کہنے لگی کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں تمہاری اور اپنی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ کل کو تمہارے ابو مر گئے تو ہمارا کچھ تو سائبان ہونا چاہیے نا۔ میں نے جھٹکے سے امی کی طرف دیکھا، کتنی سخت دل ہو گئی تھی وہ، مگر میں خاموش رہی۔ میرا دل ہر بات سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد امی ہمیشہ کی طرح پھول اٹھا کر لے جانے لگی اور پھر ان کی واپسی شام کو ہوئی۔ اس بار تو میں نے طے کر لیا تھا کہ حقیقت جان کر ہی رہوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ایک بار پھر جب امی پھول لینے گئی تو میں جلدی سے اسٹور روم کی جانب گئی اور اس تالے کو اتار لیا۔ جب امی پھول لے کر واپس آئی تو تالے کے بارے میں دریافت کیا۔ میں پوری طرح مکر گئی کہ میں نہیں جانتی، نہ میرا اس جانب چکر لگا۔ اس پر امی نے مجھ سے دوسرا تالا مانگا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ میرا منصوبہ کام کر گیا ہے۔ میں نے دوسرا تالا لا کر امی کو دے دیا۔ وہ لگا کر چابی اپنے پاس رکھ کر چلی گئی۔ 2 دن بعد امی خالہ کے گھر گئی اور اب یہ ایک بہترین موقع تھا۔ میں آج ہر حال میں سچائی جاننا چاہتی تھی۔ آخر کیا راز تھا ان پھولوں کا؟ اس تالے کی 2 چابیاں تھیں اور ایک چابی تو پہلے سے ہی میرے پاس موجود تھی۔ میں جلدی سے گئی اور اسٹور روم کا تالا کھولا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میرے دل میں ڈر، خوف اور وسوسے تھے۔ پھولوں کے ڈھیر کے پاس پہنچ کر میں زمین پر بیٹھی۔ ایک پھول کو میں نے ہاتھوں میں اٹھایا جو اب مرجھا چکا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا ان پھولوں میں سوائے خوشبو اور مرجھاہٹ کے۔ مگر اتنے سارے پھول لانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا میری امی کو نفسیاتی مسئلہ تھا جو وہ اس طرح ان گنت پھول ضائع کر رہی تھی؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے پھولوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے خوبصورت پھولوں کو مٹھی میں بھر لوں۔ میں نے جب پھولوں کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر اٹھایا تو جو منظر مجھے دکھا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ سب، اور میری امی وہ کیسے کر سکتی تھی ایسا؟ میں نے جلدی سے سارے پھول ہٹائے۔ ان پھولوں کے نیچے جو میں نے دیکھا میری روح تک لرز گئی۔ وہاں پھولوں کے نیچے بہت سے چھوٹے سائز کے پیکٹس پڑے تھے جن میں سفید رنگ کا پاؤڈر بھرا تھا۔ وہ نشہ اور پاؤڈر تھا۔ یہ دیکھ کر ہی مجھے لگا کہ میں مر کیوں نہیں گئی، یہ جاننے سے پہلے کہ میری ماں نشہ اور اشیاء کی خرید و فروخت میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے لگی ہے۔ وہ ایک غیر قانونی کام میں ملوث ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس زہر سے کتنی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں، لیکن بس چند پیسوں کی عوض وہ اپنا ایمان بیچ چکی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا وہ بٹوا پیسوں سے بھرا رہتا تھا۔ میں نے ساری جگہ دوبارہ سے درست کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے واپس کمرے میں آ گئی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جانے کتنی ہی دیر بے آواز روتی رہی، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں امی کا ساتھ اس کام میں نہیں دوں گی۔ اب مجھے جو کرنا تھا میں اچھے سے جانتی تھی۔ کل کا دن اہم تھا کیونکہ امی نے وہ پھول باہر لے کر جانے تھے۔ وہ نشہ آور اشیاء کسی اور تک پہنچانی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پولیس کو فون کیا۔ مجھے ڈر بھی لگا، مگر دنیا تو عارضی ہے، روز محشر خدا کو کیا جواب دیتی۔ بس یہی سے مجھے ہمت آئی اور میں نے کال کر کے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ اگلا دن یقیناً بہت برا ہونے والا تھا۔ وہ دن میں آج تک نہیں بھول سکی۔ اب وہ معمول کے مطابق کام پر چلے گئے۔ کام وغیرہ نپٹا کر امی پھول لے کر گھر سے نکلی۔ ان کے جاتے ہی میں نے پولیس کو کال کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد زور سے گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے جلدی سے جا کر کھولا۔ سامنے امی کھڑی تھی جن کے دونوں ہاتھوں ہاتھ کڑیوں میں بندھے تھے۔ 2 لیڈی پولیس کی اہلکار ان کے ساتھ کھڑی تھی اور 2-3 مرد اہلکار۔ سب اندر آئے اور گھر کی تلاشی لینے لگے، مگر مزید کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ امی کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میری امی سکتے میں شرمندہ سی کھڑی تھی، نظریں جھکی تھی۔ شاید وہ پچھتا رہی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ اماں نے بتایا تھا وہ مجھ سے ابا کی موت کا جھوٹ اس لیے بولتی کہ اگر میں ابا کو سچ بتا بھی دیتی تو وہ میرا یقین نہ کرتے۔ وہ امی کو حراست میں لے کر جا چکے تھے اور میں وہیں زمین پر بیٹھی نہ جانے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ پھول والا، میری امی اور امی جس عورتوں کو پھول دے کر آتی، یہ سارا گینگ پکڑا گیا تھا۔ آج اس واقعے کو 1 سال ہو چکا ہے۔ مجھے میرے چچا نے اپنی بہو بنا لیا ہے۔ میں اور میرا شوہر ہمارے اسی گھر میں رہتے ہیں۔ میرے ابو امی کے اس دھوکے کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے۔ 2 ماہ بعد وہ ابھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔
امی کی باتیں سچ ہو گئی تھی۔ میں جب جب پھول ان کی قبر پر رکھتی مجھے امی کی باتیں یاد آتی کہ یہ پھول تمہارے ابو کی قبر پر رکھنے کے لیے لائے ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اماں نے پیسوں کی لالچ میں آ کر جو کچھ بھی کیا تھا کیا وہ صحیح تھا؟ کیا مجھے اماں کو اکیلے میں سمجھا کر ایک موقع دینا چاہیے تھا اور پولیس کو سب کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا؟ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟